بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیج نمبر 531۔ ناظرین، خاتمہ جنگ یہ آج کا ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے معرکہ موتا۔ یہ ہم آپ کے سامنے اس سے پہلے 7 ویلاگ پیش کر چکے ہیں، یہ 8واں ویلاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ہم پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں، کم از کم 1 ویلاگ۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤگے۔ جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، حالات مجھے غم سے نکلنے نہیں دیتے۔ سچ ہے کہ وہی لوگ میرے دشمن جاں ہیں، جو لوگ مجھے جاں سے گزرنے نہیں دیتے۔ کم ظرف ہیں وہ جام چھلک جاتے ہیں جن سے، ہم اپنا بھرا دل بھی چھلکنے نہیں دیتے۔ تحسین میری ان کو دعائیں لگیں لاکھوں، جو خود کو کسی دل سے اترنے نہیں دیتے۔ معرکہ موتا، معرکہ کا سبب لشکر کے امراء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ، اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک نگہانی حالات سے سابقہ، معان میں مجلس شورا، دشمن کی طرف سے اسلامی لشکر کی پیش قدمی، جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کی یک کے بعد دیگر شہادت، جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں، خاتمہ جنگ، انتہائی شجاعت و بصالت اور زبردست جان بازی اور جان سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے۔ لہٰذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود کو ڈال بیٹھے، خود کود پڑے، اپنی مہارت اور کمال ہنر مندی کا مظاہرہ کیا۔ روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس معرکے کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مغلوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعقب کی ہمت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی ہیئت اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ اگلی لائن کو ساکا، پچھلی لائن اور ساکا کو مقدمہ کی جگہ رکھ دیا، اور میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ غرض رومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے۔ ادھر جب دونوں لشکروں کا آغاز آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے
تعقب کی بات نہ سوچی، ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آ گئے۔ ناظرین، فریقین کے مقتولین، یہ ہے نیکسٹ ہیڈنگ، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم اس کو یہاں ہی بند کر رہے ہیں، کیونکہ تحریر کچھ لمبی ہے اور واقعہ کچھ لمبا ہے، اس لیے ہم نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں، اپنے اشکوں سے دامن بھگونا نہیں، نفرتیں ایک دن ہار بھی جائیں گی، رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں، دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو، ورنہ کوئی اندھیرا نگل جائے گا، ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، ظلم کی ابتدا ظلم کی انتہا، کاش آئے عمر کاش ہوتا عمر۔